اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح دراصل قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کا نام ہے اپنے ملک کے جید علماء کے ذریعے۔ روزانہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی کم از کم ایک آیت پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، مفسر قرآن سے، اور سیکھتے ہیں۔ بس قرآن کریم کو سیکھنے کا عمل ہے بحمد اللہ جو 12 برس سے جاری ہے۔ ہم اپنے علماء کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے سورہ اعراف کی آیات 55 اور 56 کے حوالے سے بات کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پکارنے کا، دعا کا طریقہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارا جائے، کیسے دعا کی جائے۔ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہے ہی عبادت۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جہنم داخرین۔ خواتین و حضرات، دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں؟ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہماری ضرورت کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے یہ بات کہ مجھے پکارو؟ پھر گڑ گڑاتے ہوئے، گڑ گڑانا کسے کہتے ہیں؟ خفیہ لفظ آیا ہے یہاں۔ زکریہ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، اللہ اکبر، تو وہ خفیہ، چپکے چپکے، دھیمے لہجے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا اور صحابہ میں سے کچھ بہت زور زور سے دعائیں مانگ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آہستہ دعا مانگو، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ تو زمین میں فساد پیدا نہ کرو، اصلاح ہو چکی ہے۔ اصلاح کب ہوئی تھی اور اصلاح سے کیا مراد ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ یا اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس زمین پر اتارا تو تمام ظلمتوں کو خدا حافظ کہہ دیا گیا تھا، دیس نکالا ہو گیا تھا، اور انسان ایک مکمل روشنی کی حالت میں دنیا میں آیا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ خوف سمجھ میں آتی ہے بات، یہ طمع کون سا طمع ہے؟ اردو والا طمع یا عربی والا طمع، یہ بھی ہم اپنے مہمان سے پوچھیں گے۔ اور آخری بات اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک ممتاز، مقبول اور محبوب نام، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہم ہمیشہ مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الاعراف آیات 55 اور 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ خواتین و حضرات، محترم قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مخلوق کی روزی اور بارش کا برسانا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ درست جواب حضرت میکائیل علیہ السلام کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ احد میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 313، 600 یا 754؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ حضرت قبلہ فرمائیے اور ہمیں بتائیے کہ دعا کتنی ضروری ہے اور دعا کو مانگنے کے آداب کیا ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، سورہ اعراف کی جو 2 آیات مبارکہ آج ہمارا موضوع ہیں، ان میں چند چیزیں قابل توجہ ہیں۔ دعا، تضرع، خفیہ، پھر دعا میں اعتداء سے کیا مراد ہے، اور فساد و صلاح، اور خوف و طمع۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی ذات سے مانگنے کی تعلیم دی ہے، تلقین فرمائی ہے۔ جیسے یہاں فرمایا کہ ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو۔ اللہ۔ دوسری آیت جو آپ نے پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بظاہر تو کہا گیا ہے کہ جو ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، لیکن چونکہ یہ تفریح دعا پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تکبراً دعا نہیں کرتے، لاپرواہ ہیں، غافل ہیں، تو وہ بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔
یہاں بھی فرمایا اسی بارے میں. تو اس لیے اب رہا یہ کہ یہاں دو باتیں کہیں تضرعاً و خفیتاً. ٹھیک. تضرع کے معنی گڑ گڑا کر مانگنا، عاجزی سے مانگنا، اپنے آپ کو بے بس بے کس اور عاجز سمجھ کر اس ہستی سے مانگنا جو سب کچھ عطا کرنے والی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کو عربی زبان میں الحاح کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب الملحین بالدعاء، کہ جو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے. اسی کو عربی میں ابتہال بھی کہتے ہیں، مباہلے کا لفظ بھی اسی سے آیا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ تضرع ہونی چاہیے الحاح کے ساتھ، گڑ گڑا کر، تواضع کے ساتھ، انکسار کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ. ادعوا ربکم مخلصین لہ الدین، تم اپنے رب کو پکارو اس حال میں، اس کیف میں کہ دین اس کے لیے خالص ہو. سبحان اللہ. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں تو فقط یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اس کیفیت میں کریں کہ دین، بندگی، اطاعت اس ذات کے لیے خالص ہو. سو ایک بنیادی ادب یہ ہے کہ استحضار قلبی ہونا چاہیے. انسان قلب و دماغ سے، جسم و جان سے اپنے آپ کو اللہ کی حضوری میں تصور کرے، جیسے ان تعبد اللہ کانک تراہ. اور اس لیے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل دعاء عن قلب لاہ غافل، کہ جو صرف لپ سروس کرے، زبان سے کہتا رہے یا کسی خوشگلو کو بٹھا کر اس سے دعائیں کرائے اور توبہ کرائے، لیکن اپنا قلب اس کی ذات کی طرف متوجہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے قلب کی دعا کو قبول نہیں فرماتا کہ جو غافل ہو، لاپرواہ ہو، مکمل حضوری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں متوجہ نہ ہو. تو محض لپ سروس یا زبانی دعا کے کلمات لانا اس سے کام نہیں چلے گا. دوسرا حدیث میں یہ بتایا گیا کہ وَلَٰكِن لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ وَلَا تَقُلْ اللہم اغفر لی ان شئت، کہ یوں نہ کہو کہ یا اللہ تو چاہتا ہے تو مجھے معاف کر دیں. اس میں ایک طرح کا استغنا ہے، ایک طرح کی لاپرواہی ہے، بے پرواہی ہے. فرمایا کہ وَلَٰكِن لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، جب تم سوال کرو اس کی بارگاہ میں، دعا کرو، تو پورا عزم، ڈٹرمینیشن، یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس بارگاہ کے سوالی ہیں جہاں سے مل کر رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انسان غفلت یا لاپرواہی سے تو وہاں کرے کہ جہاں اسے پکا یقین نہ ہو، قطعی امید نہ ہو. بلکہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے دعا کرو مگر کس کیفیت میں؟
کہ تمہیں اس کی بارگاہ سے دعا کی قبولیت کا مکمل یقین ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر بندہ خود تشکیک میں مبتلا ہے، اس کو یقین نہیں ہے رب کی عطا پر، تو اس کو اللہ کی بارگاہ سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اگر بندہ تیقن کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ اس کی بارگاہ پر اعتماد کرتے ہوئے دعا مانگے گا، تو حدیث میں ہے کہ ان ربی حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا دعا، کہ اللہ تعالی یمد یدیہ ان یردہما صفرا، اللہ تعالی بہت بڑا حیا فرمانے والا ہے، سبحان اللہ، سبحان بڑا کریم ہے۔ جب بندہ عاجز بن کر اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا لے تو اس کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لٹا دے، سبحان اللہ۔ کبھی بھی خالی نہیں لٹائے گا، لیکن قبولیت دعا کے لیے استحضار اور یقین اور عزیمت اور اللہ کی ذات پر اعتماد اور مکمل حضوری قلب اور پریزنس آف مائنڈ، یہ دعا کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں جو آیت میں فرمایا گیا، اور یہی بات اسی سورہ مبارکہ کی آیت 205 میں بھی فرمائی گئی کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، کہ اپنے رب کو اپنے دل میں پکارو گڑ گڑا کر اور چپکے سے، دون الجہر من القول، تمہارا عام جو بولنے کا ٹون ہے اس سے پس تمہاری آواز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہونی چاہیے، اور صبح و شام پکارو اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وہ جو فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا قریب نناجی ہے ام بعید ننادی، ہمارا رب قریب ہے کہ سرگوشی کے انداز میں اس سے مانگیں، یا دور ہے کہ زور زور سے پکاریں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، وہ جیسے بھی پکارے گا میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول فرماؤں گا، لیکن دو شرطیں ہیں، فَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ وہ ایمان لائیں، ایقان ہونا چاہیے، اور وہ بھی میرے احکام کو قبول کریں، لعلہم یرشدون، تاکہ ہدایت پائیں۔ تو اب یہاں جس کو ترجیح دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گڑ گڑا کر مانگو، الحاح و زاری کے ساتھ مانگو، اور چپکے سے مانگو، آہستہ سے مانگو۔ اس مضمون کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 جگہ بیان کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جہراً دعا کرنے کی کلی ممانعت ہے، نماز میں جماعت میں تلاوت بلند آواز سے بھی ہوتی ہے، تکبیرات بلند آواز سے ہوتی ہیں، تکبیرات عیدین بلند آواز سے ہوتی ہیں۔ ہم جب حج میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگاتے ہیں تو تلبیہ بلند آواز سے ہوتی ہے، تو وہاں کا تقاضا یہی ہے، تو وہاں بلند آواز سے پکارنے کی دعوت دی گئی ہے۔ لیکن جب بندہ اپنی خلوت میں اپنے رب کو پکارے تو اس میں استحضار قلبی اور گڑ گڑا کر تواضع، انکسار، عجز و نیات کے ساتھ پست آواز سے پکارنے کو ترجیح دی۔ وہ جو خیبر سے صحابہ کرام آئے تھے ایک وادی میں غزوہ خیبر سے، تو
تو انہوں نے اچانک تکبیر کہا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ظاہر ہے کہ یہ خوشی کا مقام تھا، اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا تھا۔ تو تب حضور نے فرمایا کہ انکم لا تدعون الاعمی والاصم، تم کسی اندھے اور بہرے کو نہیں پکار رہے، اربعوا علی انفسکم، اپنے نفسوں کو پر قابو پا کر، یعنی تاکہ یہ چونکہ فتح کا موقع تھا، تو جب اللہ تعالیٰ کوئی انعام کرے تو اس موقع پر اترانا نہیں چاہیے، عجز و نیاز کا مظہر بننا چاہیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم متواضع انداز میں اللہ کا تشکر بجا لانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ ٹھیک۔ پھر یہاں یہ بھی احادیث میں بیان فرمایا، کچھ لوگ جو دعا کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں جی جب اللہ نے ایک چیز مقدر فرما دی ہے، ہم مانگیں تو تب بھی مل جائے گی، نہ مانگیں تو تب بھی مل جائے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پھر مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ضرورت تو اس کو تمہاری عبادت کی بھی نہیں ہے، لیکن یہ دعا بندے کے اپنے مفاد میں ہے کہ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور عجز و نیاز اور انکسار و تواضع کا مظہر بن جائے۔ اسی لیے عبادت کہتے ہیں کہ اقصی غایت التذلل، کہ انتہائی درجے کا عجز، جس سے نیچے کوئی اور درجہ نہ رہے، اس درجے کے عجز کو، تواضع کو، انکسار کو عبادت کہتے ہیں۔ اور پھر جب یہ فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی تو ہے، عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، جوہر ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ عبادت میں ہم ایک خاص فارمیشن کے پابند ہیں، عبادت میں نماز میں ہمیں خاص انداز میں قیام کرنا ہوگا، رکوع کرنا ہوگا، سجود کرنے ہوں گے، تلاوت کرنی ہوگی، تسبیحات عربی میں پڑھنی ہوں گی۔ لیکن دعا کا امتیاز یہ ہے کہ دعا میں اللہ نے کسی زبان کا یا لب و لہجے کا پابند نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ جس زبان میں پکارو، جس انداز سے پکارو، اللہ سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو جب انسان اپنی آواز میں اپنی جائز خواہشات کو کسی تکلف اور تصنع کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو اس میں جو انٹریکشن ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اس میں زیادہ بے تکلفی ہوگی، حضوری قلب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دونوں باتیں سامنے آپ نے بیان فرما دی اور بالکل واضح ہو گئی یہ بات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، قرآن کریم اور فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو سوالات اٹھنے ہی نہیں چاہیے، لیکن ایک استدلال کے ساتھ جب مطمئن کیا جاتا ہے تو پھر لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بڑی اہم بات فرمائی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو سوال ذرا سمپل سا آپ کی خدمت میں، کیا ہماری دعائیں ہماری تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہیں؟ پہلے تو یہ لوگوں کو جاننا چاہیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح بیت المقدس کے سفر پر جا رہے تھے، راستے میں، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ قرب و جوار کی بستیوں میں جاتے اور لوگوں کے احوال معلوم کرتے۔ تو ایک امواس کی بستی کے قریب سے گزر ہوا، وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے عام طور پر، پھر اہل بدر سے، انصار سے، مہاجرین سے، درجہ بدرجہ، کہ آیا اس بستی میں امیر المومنین کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟
کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس بستی میں یہ وبا آ جائے تم اگر اندر ہو تو باہر نہ جاؤ، باہر ہو تو اندر نہ جاؤ، تو بالآخر آپ نے مشورہ کر کے بستی میں نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو سپہ سالار بھی تھے اور جن کو اللہ کے رسول نے امین هذه الامہ، اس امت کے امین کا لقب عطا فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا کہ عمر افرارا من قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر جا رہے ہو؟ ان کا نام فرارا من قدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی پناہ میں جا رہا ہوں، کسی غیر اللہ کی پناہ میں نہیں جا رہا۔ لہذا یہ دعا بھی یہ بھی تقدیر میں سے ہے، اور دعا کی قبولیت بھی تقدیر میں سے ہے، اور الدعاء یرد القضاء بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ یہ اگر اس طرح کے عقلی سوالات کریں تو پھر کوئی کہے گا کہ بھئی نمازوں کی کیا ضرورت ہے، جنتی جہنمی تو طے ہو چکے ہیں، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ نہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کا شعار یہ ہوگا، ان کا طریقہ یہ ہوگا، وہ اللہ کے عابدین ہوں گے، مخلصین ہوں گے، مومنین ہوں گے، اور ان تقاضوں کے پابند ہوں گے۔ لہذا دعا اور تقدیر ایک دوسرے کی ضد یا مقابل نہیں ہے، بلکہ تقدیر دعا کا حصہ ہے اور دعا تقدیر کا حصہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان ان دونوں کا جمع ہونا یہ ممکن ہے، یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ یہ صرف وہ لوگ ایسی سوچ ہیں کہ جو مادیت کے پیمانے سے ہر چیز کو تولتے ہیں اور رائے قائم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دعا جو اللہ تعالیٰ بندے سے کروا رہا ہے یا بندے کو توفیق عطا کر رہا ہے، یہ بھی اسی تقدیر کا ایک نتیجہ ہے۔ الدعاء ینفع بما نزل وما لم ینزل، دعا اس مشکل کو بھی ٹال دیتی ہے جو نازل ہو گئی ہے۔ کیا ہم دعائیں کرتے ہیں بیماریوں سے شفا نہیں ملتی؟ اور اس بلا کو بھی ٹال دیتی ہے جو ابھی نازل نہیں ہوئی، نہ ہمارے علم میں ہے۔ ہم نے دعائیں تو مانگی لیکن ہمیں کیا پتا کہ کون سی بلا آنے والی تھی جسے اللہ نے اس دعا کی برکت سے ٹال دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، ایک سوال بڑا ذہن میں گھومتا ہے لوگوں کے کہ ہماری دعا موت کو بھی تبدیل کر دیتی ہے، یعنی موت کو بدل دیتی ہے، جو وقت وفات ہے ہمارا، تو دین سے اس کی تائید ہوتی ہے؟ الصدقۃ ترد القضاء، ٹھیک، فرمایا کہ صدقہ قضا کو ٹال دیتا ہے، ٹھیک، یہ بھی اس تقدیر کا حصہ ہے سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس لیے علماء نے فرق کیا کہ ایک قضائے مبرم قطعی ہوتی ہے، ایک قضائے معلق ہوتی ہے، اللہ کی تقدیر میں طے ہے کہ یہ بندہ یہ دعا مانگے گا یا صدقہ دے گا تو اس سے بلائیں ٹل جائیں گی یا قضا ٹل جائے گی۔ یہ بھی قضا کی ضد نہیں ہے بلکہ یہ قضا کا حصہ ہے، سبحان تقدیر کا اللہ، حصہ سبحان ہے۔ اللہ۔ اور جب رشتہ داروں کی مدد کی جاتی ہے، صلہ رحمی ہوتی ہے اور رشتہ دار دعا کرتے ہیں تو اس سے بھی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، بندہ پڑھ کر ہل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی اور کیفیت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، وَكَانَ تَمِيدُ، زمین ڈگمگا رہی تھی، زمین میں لرزش تھی، تو پھر اللہ نے پہاڑ پیدا کیے،
فرمایا کہ وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو کیلوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور ہم نے پہاڑوں کو زمین کے ٹھہراؤ کے لیے، قرار کے لیے، سکون کے لیے لنگر بنا دیا، لہذا یہ پرسکون ہے، ہم چل پھر رہے ہیں، رہ رہے ہیں۔ جی تو ملائک نے پوچھا کہ یا اللہ پہاڑوں سے بھی کوئی چیز زیادہ طاقتور ہے؟ رب نے فرمایا کہ لوہا۔ اب جانتے ہیں کہ لوہے سے آلات بنتے ہیں، تو پہاڑوں کو بھی اڑا دیا جاتا ہے، کھود لیا جاتا ہے، بہت سی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو ملائک نے پوچھا کہ لوہے سے بھی کوئی چیز طاقتور ہے؟ رب نے فرمایا آگ، کہ اس میں لوہا بھی پگھل جاتا ہے۔ ملائک نے پوچھا کہ آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ رب نے فرمایا کہ پانی، کہ وہ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ ملائک نے پوچھا کہ پانی سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ ہوا ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، جس کو سائیکلون کہتے ہیں، وہ جدھر چاہے سمندری موجوں کے رخ کو پھیر دے اور پلٹ دے، وہ اس کے تابع ہو جاتی ہیں۔ پھر پوچھا کہ ہوا سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ فرمایا کہ تصدق مؤمن بیمینہ یخفی شمالہ، کہ مومن دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا صدقہ کیا ہے، یعنی کمال اخلاص اس درجے کا ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ یہ تو سب سے طاقتور سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اخلاص کا بلند ترین درجہ ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ لو انفق احد مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدکم ونصیفہ، کہ اے میرے صحابہ، میرے انوار نبوت کے فیضان سے، میری صحبت کی برکت سے تمہارے اندر جو اخلاص کی دولت پیدا ہوئی ہے، اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی 2-4 کلو کھجور، جو یا گندم صدقہ کر دے، اور بعد میں آنے والا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کرے، وہ تمہارے 2-4 کلو کھجور یا جو کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اخلاص اخلاص اور سیدھے ہاتھ سے صدقہ کیا جائے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ دوسری حدیث میں کہ تنفق یمینہ ما لا تعلم شمالہ، دائیں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، اب یہاں کیونکہ بہت سارے موضوعات باقی ہیں، اب یہاں جو آپ بآواز بلند دعا کے تعلق سے بات فرما رہے تھے، اور خفیہ فضیلت آپ نے فرمایا کہ خاموش رہ کر خفیہ طور پر دعا مانگنے میں، دعا کی ہے، جہر کی بھی اجازت ہے، بشرطے کہ استکبار و تکبر اور ریاکاری نہ ہو اس میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ نکتہ آپ نے ہمیں تعلیم کر دیا۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ آگے یہ ہے کہ اس کے متصل بعد اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، جی، وہ معتدین، تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ویسے تو ان الفاظ میں عموم ہیں، لیکن سیاق کلام کو دیکھا جائے تو سیاق کلام میں چونکہ دعا کا ذکر ہے، تو پھر دعا میں اعتداء کیا ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ دعا میں حد سے تجاوز وہ ہے کہ وہ کہے کہ یا اللہ مجھے نبی بنا دے، مجھے ولی بنا دے، مجھے فلاں بنا دے، یا کسی گناہ کی دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، اور پھر جنت کے یہ باغات، اس طرح کی نہریں، اس طرح کے پھل، اس طرح کے حور و غلمان، یا جہنم سے بچا، پھر جہنم میں جو شعلے ہیں، جہنم میں جو جہنمیوں کی پیپ ہے، زخموں کا رساؤ ہے۔ تو اللہ، ایک صحابی اس طرح سے دعا مانگ رہا تھا، فرمایا کہ جب تم نے جنت مانگ لیا تو جنت کی ساری نعمتیں مانگ لی، جب تم نے جہنم سے پناہ مانگ لی تو جہنم کے میں جتنی عذاب کی صورتیں ہیں ان میں پناہ مانگ لی۔ یہ پھر یہ مبالغہ آرائی جو ہے
یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی کہے کہ یا اللہ مجھے نبی بنا دے یا اللہ مجھے میں آپ کو سامنے دیکھوں، اس طرح کی چیزوں کی دعا نہ کریں۔ بہترین دعا، بہترین دعا حضور سے پوچھا گیا کہ جامع صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کیا ہے؟ فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ، کہ تم اللہ سے عافیت کا سوال کرو، والمعافات الدائمہ، اللہ دین اکبر۔ والدنیا والآخرہ، دین اور دنیا اور آخرت کی معافات کی دعا مانگو، اور دعا وہ مانگو کہ جو جامع ہو، اور سب سے بہترین دعائیں جو قرآن میں ہیں، جو حدیث میں ہیں، کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے دعا میں اعتداء یہ بھی ہے کہ دعا مانگ رہے ہو تو ایک ہی چیز کے دسیوں مترادفات، تو جب اسی طرح فرمایا کہ مسجع مقفع دعا شاعرانہ انداز میں نہیں مانگو، کیونکہ جب آدمی مسجع مقفع مانگے گا تو توجہ تو تک بندی اور الفاظ کے جوڑ توڑ پر ہوگی، وہ جو حضوری مطلوب ہے وہ نہیں ہوگی۔ لہذا دعا اللہ کی بارگاہ میں کسی تصنع اور تکلف کے بغیر ہونی چاہیے، دل کا حال اللہ تعالیٰ کے قدموں میں رکھ دیا جائے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر سجدے کی حالت میں دعا مانگی جائے تو فرمایا کہ بندہ جس حال میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ حالت سجدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ سجدے میں انسان اپنے وجود کے جو سب سے وقار اور عزت کی علامت اعضاء ہیں، ناک ہے، پیشانی ہے، اسے رب کے سامنے ٹیک دیتا ہے۔ یہ اقصی غایت التذلل ہے۔ جب اس حال میں آدمی بندہ چلا جاتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ اپنی انانیت کو فنا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حضوری میں فنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حالت سجدہ میں جو دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے علماء نے نوافل میں لمبی دعائیں پڑھنے یا لمبی تسبیحات کی حالت سجدہ میں اجازت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حالت سجدہ میں جو دعائیں کی جاتی ہیں یا جو سسکیاں ہم سے برآمد ہوتی ہیں، یہ سسکیاں آسمانوں تک جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، وہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ لیکن جو آپ نے بات فرمائی اخلاص، اخلاص بنیادی چیز ہے کہ یہ اخلاص، اے اللہ، یعنی اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دینا۔ اخلاص ساری بندگی، دعائیں ہوں، عبادات ہوں، یہ اس کی روح ہے اور اس کی جان ہے۔ اسی لیے سورہ اخلاص کو قرآن کریم میں اس لیے کہا گیا کہ اس میں توحید خالص کی تعلیم دی گئی ہے کہ قل هو اللہ احد، کہ رسول آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور الوہیت کیا ہے کہ اس میں کوئی عجز نہیں ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، کسی کی دعاؤں کی ضرورت نہیں، کسی کے ماننے کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور وہ اولاد یا ماں باپ کے تصور سے اس کی ذات پاک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر، اس کا شریک کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب اس مقام پر اللہ کو مانو گے اور معنویت کے ساتھ سمجھو گے تو تب آپ کو توحید کا لطف آئے گا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، جو ہم نے یعنی آپ حضرات سے سیکھا، عام طور پر قرآن کریم کی صورتوں کے نام یعنی اس صورت میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں، یعنی 114 صورتیں، لیکن یہ سورہ اخلاص، اس میں اخلاص کا لفظ پوری صورت میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ عام تو یہ ہے کہ
صورتوں کے اسماء ایک تو توقیفی ہیں، جی ہاں، یہ نہیں کہ کوئی اپنی عقل سے طے کرے کہ صورت کا نام یہ ہونا چاہیے، وہی نام رہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئے، اور بالعموم یہ ہے کہ جو نام ہے وہ کہیں نہ کہیں صورت میں اس کا حوالہ موجود ہے، لیکن لفظ اخلاص سورہ قل شریف میں نہیں ہے، مگر یہ بتایا کہ قل شریف کی روح جو ہے وہ اخلاص ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، کیونکہ وقت اب بالکل قریب الختم ہے آج کے پروگرام کا، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرا سوال اس سلسلے میں، یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، زمین میں فساد سے مراد کیا ہے؟ جب انسان دنیا میں آیا تو بالکل ایک روشنی میں آیا، ظلمت ختم ہو چکی تھی، یا قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان پر عمل نہ کر کے زمین کو فساد زدہ نہیں بناؤ؟ یہ آپ نے درست فرمایا کہ تاریخ انسانیت کا جو مادی تصور ہے وہ تو کہتے ہیں کہ انسان کا سفر ظلمت سے شروع ہوا اور بتدریج ارتقائی منازل کر کے نور کے دور میں آیا، جہل سے شروع ہوا، علم کے دور میں آیا، مگر قرآن کا تصور آدمیت و انسانیت یہ ہے کہ انسانیت کا سفر نور علم سے شروع ہوا، علم آدم الاسماء کلہا، جہل سے نہیں شروع ہوا، علم سے شروع ہوا، ظلمت سے نہیں شروع ہوا، نور سے شروع ہوا ہے۔ اس لیے یہ بنیادی فرق جو قرآن بتاتا ہے اور جو مادیین بتاتے ہیں، یہ ہمارے لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب رہا یہ کہ یہاں فساد فی الارض سے اور اصلاح سے کیا مراد ہے، تو یہاں تکوینی فساد مراد نہیں ہے کہ زلزلے آ جانا، طوفان آ جانا، بربادی کا آ جانا، بلکہ یہاں اصلاح جو ہے وہ ایمان اور اعتقاد و عمل کی اصلاح مقصود ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جتنے ائمہ تلبیس گزرے ہیں اسی دعوے کے ساتھ گزرے ہیں، جیسے ابلیس نے بھی آدم و حوا علیہم السلام کو برگلایا تو ہمدرد کے روپ میں، ویل وشر کے روپ میں، کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھا کر یقین دلاتا رہا کہ میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، بہی خواہ ہوں، ویل وشر ہوں، میں تو آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، وہ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہاں بھی فرمایا کہ زمین میں کفر کا، شرک کا، نفاق کا، معصیت کا، بدی کا، عصیان کا، فسق و فجور کا فساد برپا نہ کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور آسمانی کتابیں بھیج کر تمہاری اصلاح کا سامان فرما دیا۔ اور ادعوہ خوفا و طمعا، تم جب رب کو پکارو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے مواخذے کا خوف بھی ہونا چاہیے، انتہائی درجے کا، لیکن اسی درجے پر اللہ کی رحمت پر یقین بھی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس فرماتے ہیں کہ ایمان و بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور رجا کی ملی جلی کیفیت کا نام ہے، کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان شعار لوگوں کے قریب ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ تو اس لیے یہاں بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے
سارے داخلی اور خارجی انتظامات فرما دیے، تو اب تمہیں اصلاح کے اتنے انتظامات کے بعد فساد کی طرف نہیں جانا چاہیے، تمہیں خیر کی طرف جانا چاہیے، اور ایمان و ایقان اور رجا کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ ہمیشہ اللہ سے اپنا قلبی تعلق قائم کرنا چاہیے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ ایک ہم دنیا کی چیزوں سے جب خوف کرتے ہیں تو ان سے کرتے ہیں کہ جن سے ہمیں ضرر کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ان سے ہم دور رہتے ہیں۔ اللہ کا جو خوف یا تقوی ہے یا خشیت ہے اور یا رہبت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی خشیت ہوگی اتنا ہی بندہ رب کے قریب ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اتنا ہی بندے کا تعلق رب سے مستحکم ہوگا، سبحان اور اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اس کی رحمت پر بھی یقین ہوگا تو یہ اس تعلق کو اللہ کی ذات سے اور مضبوط کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو خوف ہے، یہ اللہ کی خشیت جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے ذیل میں ہمارے سامنے آتی ہے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا، اور قرآن کیا فرما رہا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ پوچھا گیا کہ آپ کا سب سے بڑا محب یا عاشق کون ہے؟ فرمایا کہ ان من اشد الناس حبا لی، کہ سب سے بڑا میرا محبت کرنے والا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں اور وہ تمنا کرتا ہے کہ یہ ساری متاع حیات و زیست قربان ہو جائے اور اللہ کے پیارے حبیب کے دیدار کی ایک جھلک نصیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون۔ بہت سارے موضوعات اور مزید گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وقت یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ مزید گفتگو ہوگی تفصیل کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے معزز علماء کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، اور یہ جو موضوعات سامنے آئے، دعا کے آداب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے کہ مجھے پکارو، پکارنا تو ہے، دعا مانگنی ہے، دعا ضروری ہے۔ مفتی صاحب نے ہمیں تعلیم کیا، کتنے نکات سامنے آئے، لیکن دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں؟ ابھی ہم نے صرف آداب کی بات کی ہے، شرائط پر بات نہیں ہوئی، جان بوجھ کے ہم نے نہیں کی کہ ہم چاہتے تھے کہ انہی آیات تک رہیں۔ رزق حلال جب پیٹ میں آتا ہے، اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا اچھا لگتا ہے کہ اللہ میں نے تیرے احکام کی پابندی کی اور میں دعا مانگ رہا ہوں، تو پھر مستجاب الدعوات ہمارے اندر ہی سے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا شکر گزار۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مخلوق کی روزی اور بارش کا برسانا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ درست جواب حضرت میکائیل علیہ السلام کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ احد میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 313، 600 یا 754؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیے گا، آج کے ونر کون ہیں؟ قاضی محمد اکرم، اقبال نگر، عارف والا۔ قاضی محمد اکرم صاحب عارف والا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ
امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں اس شخص کی طرح عمل کرو جو یہ جانتا ہے کہ اللہ اس کی بدی اور نیکی کی جزا دے گا۔ اس شخص کی طرح عمل کرو جو یہ جانتا ہے کہ اللہ اس کی بدی اور نیکی کی جزا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔